اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. بات چل رہی تھی عورتوں کی، تو وہیں سے ایلا کا مسئلہ زیر بحث آ گیا تھا، اور جب بات ایلا کی آ گئی تھی تو پھر وہیں سے طلاق کے لیے بحث کی صورت بھی پیدا ہو گئی. اس لیے اب ایلا کے بعد طلاق کو موضوع بحث بنا کر اس کی مزید تفصیلات بیان کر دی گئی ہیں. طلاق کے بعد سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے عدت کا، اس لیے طریقہ طلاق اور عدت کو پہلے موضوع بحث بنایا ہے. طریقہ طلاق کے سلسلے میں فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے. 2 بار کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ 2 طلاق دینا ہے، اس سے زیادہ نہیں دینا ہے. ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے. دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ طلاق 2 بار میں ہے، ایک ساتھ نہیں ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ یہاں دونوں پہلو زیر بحث ہیں. ایک تو یہ کہ اگر کوئی شخص طلاق دینا چاہتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 2 طلاق دے، 2 سے زائد نہ دے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کبھی زندگی میں رجوع کرنے کا شکل پیدا ہوئی یا رجوع کرنا چاہے گا تو رجوع کرنا ممکن رہے گا، اور اگر 2 سے زائد میں اتر گیا تو رجعت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. تو اپنے ہی ہاتھوں اپنا راستہ بند نہیں کرنا چاہیے. 1 یا 2 طلاق دینے کے بعد عدت گزر گئی تو بیوی خود اب آپ کی بیوی نہیں رہ گئی، وہ ایک عام عورت ہو گئی. آپ جس سے چاہے نکاح کر سکتے ہیں اور وہ بھی جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے.
طلاق کا زیادہ سے زیادہ مقصد یہی ہے نا کہ اس کو علیحدہ کر دیا جائے اپنے سے۔ وہ علیحدگی زیادہ سے زیادہ 2 طلاق میں بھی ہو سکتی ہے، ورنہ 1 طلاق میں بھی ہو جائے گی۔ تو مقصود اگر علیحدگی کا ہے تو اس مقصود کو حاصل کرنے کے لیے جہاں تک جانے میں کوئی پریشانی نہیں ہے وہیں تک جانا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ یہ پہلو بھی اس میں ہے، اور یہ پہلو بھی ہے کہ طلاق ایک بار میں نہیں دینا ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ مرتن کا لفظ محض عدد کو نہیں بتاتا، بلکہ یہ فصل کو بھی بتاتا ہے۔ میں قرآن مجید سے چند آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ ان کی روشنی میں غور کیجیے۔ سورہ انفال کھولیے، آیت نمبر 55-56 دیکھیے۔ آیت مل گئی؟ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون۔ اللہ کے نزدیک بدترین جانور ہیں وہ جنہوں نے کفر کیا۔ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان میں سے جن سے تم نے کوئی عہد کیا ہے، جب بھی ہر بار یہ اپنا عہد توڑ دیتے رہے ہیں۔ فی کل مرتن، ہر بار۔ یہ مرتن کیا بتا رہا ہے؟ ایک سانس میں 20 عہد توڑ دینے کے لیے جب وعدہ کیا توڑ دیا، جب وعدہ کیا توڑ دیا، جب وعدہ کیا توڑ دیا۔ مرتن ایسے ہی موقع کے لیے آتا ہے۔ اور دیکھ لیجئے سورہ توبہ کھولیے، مرتن اور مرتین دونوں کا استعمال ایک ساتھ دیکھ لیجئے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 26۔ آیت مل گئی؟ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین۔ آیت نہیں ملی؟ 126 میں ہے۔ 126 میں ہے؟ اچھا تو گنتی چھوٹ گئی ہوگی۔ آپ دیکھیں، اولا یرونا، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ انہیں آزمایا جاتا ہے ہر سال، ایک بار یا 2 بار۔ یہ 2 بار جو آزمایا جاتا ہے اکٹھے، کم سے کم ایک بار ان پر آزمائش ڈالی جاتی ہے، اور کبھی سال میں 2 بار آزمائش ڈالی جاتی ہے۔ یہ دونوں 1 سیکنڈ 1 منٹ میں تھوڑے آزمائش ہوتی ہے۔ 2-4 مہینے کے بعد ایک آزمائش ڈال دی گئی تاکہ تھوڑا سنبھل جائیں، نہیں سنبھلے 4-6 مہینے کے بعد پھر دوسری آزمائش آ گئی۔ تو یہ مرتن اور مرتین تینوں تعداد کے ساتھ ساتھ فصل کو بھی بتاتے ہیں، اور اس سے زیادہ واضح مرات کو دیکھ لیجئے۔ سورہ نور کھولیے، آیت نمبر 58۔ آیت مل گئی؟ آیت ملی؟ لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلْمَ 3 مرات
جو تمہارے غلام ہیں گھروں میں ہر در آنے جانے والے وہ بھی، اور جو ابھی بچے ہیں بلوغ کو نہیں پہنچے وہ بھی، یہ بھی تمہارے زنان خانے میں جائیں تو لازماً اجازت لیں۔ کب؟ 3 مرات، 3 ٹائم میں۔ یہاں تو سیدھے سیدھے مرات ٹائم کے لیے آیا ہوا ہے، 3 ٹائم میں۔ کب کب؟ من قبل صلاۃ العصر، من قبل صلاۃ الفجر۔ عصر سے پہلے آپ لوگ نہیں سوتے کیا؟ میں تو دیکھتا ہوں بڑے اہتمام کے ساتھ سوتے ہیں، اسی لیے میں نے العصر کہہ دیا۔ فجر سے پہلے کہاں سوتے؟ فجر سے پہلے تو موبائل دیکھتے ہیں سب۔ تھوڑا سا اس کو بدلیے آپ، من قبل صلاۃ الفجر کے بجائے من قبل صلاۃ العصر کر دیے۔ رات بھر کل جاگتے ہیں اور دن بھر سوتے ہیں۔ ہاں یہ گڑبڑ ہے۔ اچھا تب جا رہے تو فجر ہی رہنے دو، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے۔ وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور دوپہر میں جب آپ لوگ کپڑا اتار دیتے ہیں، قیلولہ فرماتے ہیں۔ نمبر 3، ومن بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد۔ اصل میں ہم لوگوں کا معاملہ تھوڑا گڑبڑ ہے، اس لیے 3 ٹائم نہیں بنتا، 2 ہی ٹائم بنتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی نا، مسلمانوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عشاء کے بعد سوتے ہیں تہجد تک، تہجد کے بعد پھر آرام کرتے ہیں فجر تک۔ تو یہ تہجد سے پہلے کا ٹائم اور تہجد کے بعد فجر سے پہلے کا ٹائم اور دوپہر میں قیلولہ کا ٹائم، یہ 3 ٹائم بنتا ہے۔ ان 3 ٹائموں میں میاں بیوی میں خلوتیں ہوتی ہیں۔ تو اب چونکہ یہ تینوں ٹائم آرام کرنے کے ہیں، اس لیے عام طور پر لوگ کپڑا اتار کے آرام کرتے ہیں۔ کپڑا اتارنے کا مطلب آپ تو کرتا اتار دیں گے، پائجامہ اتار دیں گے، لنگی بنڈی پہن لیں گے، کوئی بھی آ جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اہلیہ جب کپڑا اتار دیں گی تو ظاہر ہے کہ وہ بھی اپنا وہ لباس جو پورے جسم پہ زیب ہے اس کے بجائے مختصر لباس میں آ جائیں گی، تو بیٹوں کے سامنے اور غلاموں کے سامنے بھی اس حال میں ہونا مناسب نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ پورا کپڑا اتار دیا جائے، اسی لیے اتارنے کا نہیں، تضعون ثیابکم، اپنا کپڑا کھونٹی پہ ٹانگ دیتے اور رکھ دیتے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے لیے دیکھیے 3 مرات کا لفظ استعمال ہوا، یہ مرتن ٹائمنگ کو بھی بتاتا ہے۔ اس لیے الطلاق مرتان کا مطلب جہاں یہ ہوا کہ طلاق 2 بار ہے، اس سے زیادہ نہیں، وہیں یہ بھی ہوا کہ 2 الگ الگ موقعوں پر ہے، ایک ساتھ نہیں۔ یہ ہے طلاق کا وہ طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں سب غلط۔ 3 بھی نہیں طلاق دینا چاہیے، نہیں دینا چاہیے۔ اگر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی اجازت کو خود اپنے ہاتھوں گنواتے ہیں، اور ایک سانس میں ایک سے زیادہ طلاق نہیں دینی چاہیے۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں اپنے اس رویے سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب اس سلسلے میں طلاق جب واقع ہو گئی تو وقوع طلاق میں بھی اختلاف ہے۔ ایک تو قرآن کا بیان کردہ طریقہ طلاق ہے، وہ تو بتاتا ہے کہ ٹائم بھی الگ الگ ہونا چاہیے اور گنتی زیادہ سے زیادہ 2 ہو۔ ہمارے علماء کی ایک بڑی تعداد، جن میں احناف، علماء احناف بھی شامل ہیں، باقی ائمہ کے بارے میں رائے مختلف ہیں۔ بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ائمہ 4 کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، اور بعض علماء کا دعویٰ یہ ہے کہ نہیں، احناف کے علاوہ باقی، یا امام حنیفہ کے علاوہ باقی ائمہ کے نزدیک ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 واقع نہیں ہوتی۔ یہ دونوں طرح کے دعوے ہیں۔
لیکن عملاً یا مفتیٰ بہ جو اقوال ہیں وہ یہی ہے کہ چاروں ائمہ کے نزدیک واقع ہو جاتے ہیں۔ اب ایک مجلس میں ایک سے زائد طلاق دے دی تو واقع ہو جائے گی۔ آپ مجھے بتائیں وضو کرنے کا طریقہ ہے کہ نہیں؟ اگر وضو کے طریقے پہ نہ کریں تو ہو جائے گا؟ بتائیے۔ جو طریقہ ٹرین چلانے کا اس پہ نہ چلائی ٹرین چلے گی؟ یہی ایک بیچارہ کیوں ہے کہ اس کو چاہے جیسے چلاؤ ہی چلے گا۔ جب اور چیزوں میں خلاف ضابطہ آپ کریں گے تو وہ کہتے ہیں نہیں مانیں گے، اور یہاں خلاف ضابطہ کو بھی ماننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو نقطہ نظر یہ ہے کہ ایک عدت میں ایک ہی طلاق ہے بس، چاہے کوئی ایک مجلس میں دے، چاہے الگ الگ مجلسوں میں دے، چاہے ایک مہینے کے وقفے کے بعد دے، دوران عدت جتنی طلاقیں پڑیں گی وہ سب ایک مانی جائے گی۔ امام ابن تیمیہ کا تو یہ خیال ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس کو مان لیا جائے تو احادیث کی مخالفت لازم آئے گی، مت احادیث کی مخالفت کیجیے، تو یہ مان لیجئے نا کہ ایک بار طلاق دینے کے بعد پھر مہینے بھر کے بعد ہی طلاق دے سکتے ہیں، بیچ میں نہیں۔ حدیثوں کو بھی تسلیم کرنا ہے تو یہ تسلیم کر لیجئے۔ جن روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 واقع قرار دے دیا گیا ہے، کل کے الفاظ، ان کا لہجہ، ان کا موقع و محل، ان کا سیاق و سباق کل یہ بتا رہا ہے کہ یہ بطور سزا ہے، ایک جرم کی سزا کے طور پر سربراہ مملکت نے اسے نافذ کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں بحیثیت سربراہ مملکت بدماشوں کو ان کے کیے کی سزا دینے کے لیے اسے نافذ کر دیا۔ یہ تو تعزیرات میں اس کا شمار ہوگا تاکہ لوگ اس طرح کی ہمت و جرأت نہ کر سکیں، اور کوئی ایسا جرمانہ جس کا ثبوت اللہ کے رسول کے زمانے سے ہو تب بھی، اور ثبوت نہ ہو تب بھی، سماج سے برائیوں کو روکنے کے لیے کوئی جرمانہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ مزاج اسلام کے خلاف نہیں ہے، اس میں کیا دقت ہے؟ اب دشواری پیش آنا شروع ہو گئی۔ دشواری یہ پیش آئی کہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے واقع قرار دیا ہے تو ہم کیسے نہ قرار دیں؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بکر صدیق اور حضرت عمر کے ابتدائی زمانے میں تو اسے ایک مانا جاتا تھا، آخر اللہ کے رسول کو، حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کے ابتدائی زمانے کو نظر انداز کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے انتہائی زمانے ہی کو بنیاد کیوں بنایا جا رہا ہے؟ کوئی خاص بات ہے کیا؟ یعنی حضرت عمر کے مقابلے میں اب حضرت اللہ کے رسول یا حضرت عمر کے فتویٰ کی کوئی اہمیت نہیں بنی؟ اچھا چلو کوئی بات نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط نہیں کر سکتے تھے، اگر کرتے تو صحابہ ٹوکتے، تو انہوں نے 2 کام کیا تھا بیک وقت۔ ایک مجلس میں جو 3 طلاقیں یا 3 سے زائد دیتے تھے، کہتے تھے کہ اب تم اپنی بیوی کے پاس جا نہیں سکتے، مان لیا کہ یہ سربراہ مملکت نہیں بلکہ خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے، نائب رسول کی حیثیت سے یہ فتویٰ دیتے تھے، مگر ساتھ ہی ساتھ ان کو کوڑے بھی لگواتے تھے۔ انہوں نے 2 سزائیں بیک وقت طے کی تھیں، بیوی علیحدہ، اوپر سے ڈنڈا۔ اب کوڑا آپ نے چھوڑ دیا، وقوع طلاق کو لے لیا، نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جتنے ماڈل چینج کرنے والے ہیں سب کو موقع مل گیا۔
دہ دنا دن طلاق، دہ دنا دن طلاق۔ جان چھڑانا چاہتے ہیں تو جھگڑا کرنے کا بہانہ تلاش کرتے ہیں، اور جھگڑا کرنے کے بعد الگ کر دیا، اس کے بعد مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں، مولانا صاحب، مفتی صاحب طلاق ایک مجلس میں دے دی۔ ہم بہت غصے میں تھے، اب واقع ہوئی کہ نہیں؟ واقع ہو گئی تو کچھ دنوں تک ناٹک کرتے ہیں کہ ہم کو بہت تکلیف ہے، لیکن اس کے بعد پھر جس سے شادی کرنا چاہتے ہیں اس سے شادی کر لیتے ہیں آرام سے۔ کچھ یقیناً ایسے ہیں، ایسے پاگل جو طلاق دینے کو تو غصے میں دے دیتے ہیں، بعد میں واقعی پچھتاتے ہیں، مگر ایسے پاگلوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے۔ اب آپ لوگ اس مرحلے میں آ گئے ہیں جہاں آپ کو سابقہ پیش آئے گا، سروے کر کے دیکھ لیجئے گا کہ ایسے لوگ 20% سے اوپر نہیں ہوں گے، زیادہ تر وہی ہے جو جان چھڑانا چاہتے تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ابھی کل کا ایک واقعہ ہے، بہت دنوں سے جان چھڑانا چاہتا تھا، کوئی راستہ نہیں ملا، بیوی سے جھگڑا کر لیا، جم کے کیا، اور بیوی بھی آپے سے باہر ہو گئے، بس دنا دن تڑاک تڑاک تڑاک، چاہے طلاق ہو چاہے تڑاک ہو، بات ایک ہے۔ اب دوڑنا شروع کر دیا کہ اب کیا کریں۔ اب بھی وہ دوڑ رہا ہے پوچھنے کے لیے، مگر آپ یہ جب کہتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ قرآن کے طریقے طلاق کے خلاف ہے، تو فوراً کہتا ہے کہیں پکڑ نہ ہو جائے، اصل میں نکلنا چاہ رہا ہے، کہیں پکڑ نہ ہو جائے۔ تب ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو بھائی؟ جب تم ڈر رہے ہو کہ پکڑ نہ ہو جائے تو مت پوچھو، اور جب پوچھ لیا ہے تو مانو۔ نہیں نہیں اب وہ مفتی صاحب سے پوچھیں گے، اور مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ طلاق واقع ہو گئی، یہی تو چاہتا تھا، جان چھوٹ گئی۔ تو یہ عجیب و غریب صورتحال ہے۔ حضرت عمر کا ڈنڈا واپس لاؤ تب تو 3 طلاق واقع قرار دو۔ یہ جتنے ہیں ٹائٹ کرتا پائجامہ والے، جب لوگوں کے بیچ میں 20 لاٹھی کھائیں گے نا تو دوبارہ ہمت نہیں کریں گے، اور اگر ڈنڈا نہیں واپس لاتے ہو تو اس کو بھی واپس لے جاؤ، دونوں ایک ساتھ نافذ ہوں تب تو یہ بیماری رکے گی، نہیں تو رکے گی نہیں۔ تو طریقہ نکال لیا ہے حلالہ کا۔ حلالہ فی نفسہ ہی ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، لیکن حلالہ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں قرآن مجید سے حلالہ ثابت ہے، آگے آ رہا ہے کہ اب وہ آئے گا تو بتا دوں گا۔ حلالہ کا اسلامی طریقہ جو قرآن سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق مغلظ دے دی اور اب وہ الگ ہو گئی، اب واپس نہیں آ سکتی، لیکن اگر اتفاق سے اس کا نکاح کسی اور سے ہو جائے اور وہ بھی اتفاق سے طلاق دے دے یا انتقال کر جائے، اور اب اس کا پرانا شوہر اسے واپس لانا چاہتا ہو، یہ بھی واپس جانا چاہتی ہو، تو اس حلالہ کی وجہ سے اب وہ جائز ہو جائے گی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ حلالہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ پری پلان نکاح پڑھوایا جائے اور اس کے بعد اس کو جائز قرار دے لیا جائے، یہ حلالہ نہیں، حرام کاری ہے۔ اسی حلالہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لعن اللہ المحلل والمحللہ، حلالہ کرنے کرانے والے سب پر اللہ کی لعنت ہو، اس حلالہ کے بارے میں۔ اور جو شرعی حلالہ ہے، حلالہ کا مطلب حلال کرنا یا حلال کرنے والی چیز، اسلامی اصولوں کے مطابق اگر وہ حلال ہو جاتی ہے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ فرمایا کہ دیکھو 2 طلاق دے کر کے چھوڑ دو۔ اب 2 طلاق ہو جانے کے بعد تمہارے پاس 2 میں سے ایک راستہ بچتا ہے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا تو معروف کے مطابق روک لو۔ معروف کے معنی ہوتے ہیں دستور، شریف سماج میں، مہذب سماج میں جو طریقہ رائج ہو اس کا نام معروف ہے، اور قرآن مجید نے اس معنی میں معروف کا استعمال بہت کیا ہے۔ میں صرف ایک مثال دے دیتا ہوں، سورہ بقرہ تو چل ہی رہی ہے، 178 کھولیے،
پیچھے پڑ چکے ہیں آپ۔ قصاص کے سلسلے میں آیا ہے نا 178 میں، فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ چھوٹ مل گئی ہو تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ معروف کی اتباع کرے۔ شریفانہ سماج میں جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، جس کے مطابق فیصلہ کیا گیا ہے، اسے تسلیم کرے۔ تو یہ ہے ایک یا اسی طرح سے ہے، کہاں ہے وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ذہن میں نہیں آ رہا ہے؟ ارے میں تو آیت پڑھ دے رہا ہوں، حافظ جی لوگ بتاؤ دیکھ کے پھٹ سے۔ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ، اسی میں ہے نا۔ اور ان کو ساز و سامان دو، 236، اور ان کی ضروریات زندگی کی تکمیل کرو۔ کیسے؟ جو موسع ہو، وسعت اور کشادگی والا ہے، وہ اپنی طاقت کے بقدر، اور جو کمزور ہے، تنگ دست ہے، وہ اپنی طاقت کے بقدر۔ متاعاً بالمعروف، اس کی سطح کے سماج میں جو چل رہا ہو۔ بھائی لکھپتی کے ہاں دوسرا چل رہا ہوگا، ہزار پتی کے ہاں دوسرا چل رہا ہوگا، 10 20 50 والے کے ہاں دوسرا چل رہا ہوگا، اپنے اپنے حساب سے۔ دیکھ رہے نا، یہ ہے معروف۔ تو روک لو معروف طریقے سے، شریفانہ انداز میں، تمہارے ہاں شریفوں کا جو وتیرہ ہے اس کے مطابق ان کو روک لو، اور ان کے ساتھ وہ سلوک کرو اب جو شرفاء اپنی بیویوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ یہی نہ مانا ہوگا۔ او تسریحم بِإِحْسَان، تصریح کے معنی جدا کر دینا، الگ کر دینا، یا ان کو خوبصورتی کے ساتھ اچھے انداز میں جدا کر دو، الگ کر دو۔ احسان کا مطلب یہ نہیں کہ ان پر کرم کر کے، عنایت کر کے، جی نہیں، اچھے اسلوب میں، اچھے طریقے سے، شریفانہ انداز میں، بااخلاق بن کر، اس طرح سے۔ اور احسان عربی زبان میں اسی معنی میں آتا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، والدین پہ احسان کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ تو اگر روکنا ہے تو باقاعدہ محبوبہ بیوی بنا کر رکھو، نہیں رکھنا ہے تو شریفانہ طریقے سے، بہترین اسلوب میں، بغیر آپس میں کوئی تناؤ اور دشمنی پیدا کیے، خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دو۔ اور یہ دل کے کاغذ پر نوٹ کر لو، آپ لوگوں کے لیے ہے یہ خاص طور سے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ کبھی طلاق کی نوبت آئے، 100 بار دعا کرتا ہوں اس کی نوبت نہ آئے، لیکن اگر بالفرض نوبت آ جائے تو بیہودہ مردوں کی طرح سے کل تفصیل لے کر مت بیٹھ جانا، اتنے کی دوائی کی ہے، اتنا جوڑا کپڑا اس کی ماں کو دیا ہے، اتنا اس کی بہن کو دیا ہے، اور اتنے جوڑے کپڑے اس کے پاس، اتنا روپیہ بینک میں جمع کیا ہے، پوری فہرست لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اور ایک سامان نہیں لے جانے دیتے، کل رکھوا لیتے ہیں۔ اب تو خیر تھوڑا قانون سخت ہو گیا، اور اس میں مردوں کی سزا ہے، عورتوں کی سزا کا کوئی پراودھان نہیں ہے، اس لیے لوگ ڈرنے لگے ہیں، ورنہ چمڑی ادھیڑ لیں، ان کا بس چلے تو کہیں مائکے سے کپڑا منگواؤ، پہن کے جاؤ، جو پہنے وہ بھی اتار کے جاؤ۔
اس سماج میں طلاق دینے کے بعد بیوی کے ساتھ جو لوگوں کا رویہ ہوتا ہے وہ ایسے ہی معاندانہ اور دشمنانہ ہوتا ہے۔ منع کیا اسے اللہ تعالیٰ نے۔ بھیجنا ہے تو ایسے بھیجو کہ جانے کے بعد وہ تمہیں یاد رکھے۔ میں دونوں کی ایک ایک مثال دیتا ہوں، یہ میرے سامنے کی بات ہے۔ ایک صاحب نے شادی کے بعد، بیوی بہت خوبصورت تھی، واقعی خوبصورت تھی، اس کے ساتھ بڑے ناز و نعمت کا معاملہ کیا، لیکن اس کے مقابلے میں یہ شکل و صورت میں مدھم تھے، باوجود کہ مالدار یہ بھی اتنے ہی تھے جیسے وہ مالدار تھے، دونوں مالی لحاظ سے ہم پلہ تھے، لیکن شکل و صورت میں وہ زاغ کے چونچ میں انگور، زاغ کے چونچ میں انگور والی بات تھی۔ تو اس لیے بیوی کا دل نہیں لگا اور اس نے کچھ الزام لگا کر کے اس پر اس سے طلاق لے لی۔ اس نے کہا میں نہیں جاؤں گی۔ جب اس کے شوہر کو، گھر والوں نے تو بتایا نہیں اس سے، اپنے بیٹے سے، لیکن جب گھر والوں نے ساری کوشش کر ڈالی یہ تیار نہیں ہوئی، تو گھر والوں نے بتایا کہ بھئی وہ آنے کو تیار نہیں۔ کہا اچھا، بہت اچھی بات ہے۔ جب وہ نہیں رہنا چاہتی تو اس کو زبردستی روکنا ٹھیک نہیں۔ یہ پہنچ گیا سسرال۔ اس نے کہا کہ میں ذرا بات کرنا چاہتا ہوں، بات کرا دیں گے؟ کہا نہیں، بات نہیں ہو سکتی۔ کہا بھئی دیوار کے اوٹ ہی سے گھر میں وہ رہے، میں باہر سے بات کر لوں؟ کہا اتنی تو بات ہو سکتی ہے۔ اس کا نام لے کر کے کہا سنا ہے تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی؟ کہا ہاں میں نہیں رہنا چاہتی۔ کہا تو مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ کہا طلاق۔ کہا میں ابھی دیتا ہوں تم کو طلاق، میں نے تم کو طلاق دی۔ کہا لکھ کے دے دوں؟ کہاں لکھ کے دے دو۔ کاغذ منگوایا، لکھ کر کے دستخط کر کے دے دیا۔ اب بعد میں یہ لوگ دوڑے کہ بھئی کچھ لین دین کر لو، تو اس لڑکے نے کہا کہ آپ نے جو دیا ہے یہ سب رکھا ہوا ہے، گاڑی منگوائیے، اٹھا لے جائیے۔ کہا اور ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ کہا پہلے یہ لے جائیے، بعد میں وہ ہم طے کریں گے۔ گاڑی منگوائی، سب بھجوا دیا۔ کہا اور میرے پاس کچھ ہے؟ کہا کچھ نہیں۔ گھڑی وڑی سب اتار کے دے دی، یہاں تک کہ مڑوا میں جو پیسہ ویسہ ملا تھا سب گن کے تھما دیا۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ اور آپ کو کیا چاہیے؟ کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں نے اپنی بیوی کو جو کچھ دیا تھا بیوی سمجھ کر دیا تھا، اور بیوی کو دی ہوئی چیز واپس نہیں لی جاتی۔ نہیں لیا، کچھ نہیں لیا۔ ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس کو رک گیا تھا، شادی نہیں کہیں کی، کیونکہ شوق لگ گیا نا، ایک انتہائی خوبصورت بیوی ہاتھ سے چلی گئی تو تھوڑا اس کو شوق لگا، لیکن اس کی عدت گزر گئی تو اس کا نکاح ہو گیا۔ جس سے نکاح ہوا اس عورت کا، یہ عورت اس کے ہاں گئی ایک ہی بار، دوبارہ واپس آئی تو کہا میں نہیں جاؤں گی۔ اس کی ماں وغیرہ نے کہا بھئی تمہارا روز بیاہ کرتے پھریں گے اور تم ایک بار جاؤ گی اس کے بعد نہیں جاؤ گی؟ ایک بات طے کرو، تم کو کیا کرنا ہے، یہ روز روز کا ناٹک نہیں چلے گا۔ کہا نہیں، یہاں تو بہرحال میں نہیں جاؤں گی۔ کہا کیوں؟ کہا شکل و صورت میں یہ اور وہ دونوں برابر ہیں، وہ مالدار تھا، یہ غریب ہے، تو قابل ترجیح تو وہی ہے نا۔ اب انہوں نے خود مجھ سے بتایا کہ میں کیا کروں۔ میں نے کہا جس شرافت کا ثبوت اس کے پہلے شوہر نے دیا ہے، آپ اس سے بڑھ کے شرافت کا ثبوت دے دیجئے۔ کہا ارے کیسے ہو پائے گا، میں اس کو بھول نہیں پاتا ہوں، اس کی یاد میں گم رہتا ہوں۔ میں نے کہا تب آپ کو وہ لات مار کے بھگائے گی، اب آپ اس کے پیار میں ڈوبیے۔ ارے کہا میری جگہ تم ہوتے، میں نے کہا میں تمہاری جگہ ہوتا تو کسی سے پوچھے بغیر طلاق دے کے کنارے ہو چکا ہوتا۔ مرد کو اپنی مردانگی کا خیال رکھنا چاہیے ہر پہلو سے۔
بہرحال انہوں نے کئی بار کہا، میں نے کہا میرا ایک مشورہ ہے بس، وہ نہیں رہنا چاہتی، خوبصورتی کے ساتھ اسے طلاق دے دیجیے آپ بس۔ وہ ایسے بھی نہیں آئے گی، خلا کرا لے گی، مقدمہ کر دے گی، 10 مرتبہ آپ دوڑیں گے اور اس کے بعد پھر یہی کرنا ہوگا۔ بہرحال اب مجھے نہیں معلوم کہ کیسے طلاق دی، مگر دی۔ طلاق دینے کے بعد اس نے خود اس پرانے والے شوہر کے ہاں شادی کا پیغام بھجوایا، خود کہا مجھے نہیں لگتا کہ آپ سے زیادہ اچھا انسان روئے زمین پر کوئی ہوگا۔ جس اعلیٰ ظرفی کا ثبوت آپ نے دیا ہے طلاق کے وقت، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنا بڑا انسان بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب تو تیر کمان سے نکل چکا تھا، اب میں کہہ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں ایسے انسان کے ساتھ رہنا چاہتی، اس لیے مجبوراً اسی دن سے طلاق دینے کے بعد میرے دل میں آپ کی تصویر بیٹھ گئی، پھر مجھے کوئی پسند نہ آیا نہ پسند آئے گا۔ وَسَرِّحُوهُنَّ وَتَسْرِيحُهُمْ بِإِحْسَان کا کرشمہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ تسریحُم بِإِحْسَان کا یہ کرشمہ ہے، یہ سچا واقعہ ہے۔ اے مولوی صاحب کہانی نہیں، یہ سچا واقعہ ہے۔ نہیں اسی سے ہوئی۔ اچھا دوسرے والے کی، پہلے والے کی تو اسی سے پھر ہوئی، اور اب کی یہی شادی کا پیغام اسی نے دیا۔ ہاں دوسرے والے کی بھی ہو گئی ہے، کہہ تو دیا کہ سارا سامان اس نے واپس کر دیا تھا ان کو۔ اب یہ وہ جانا، میں پتہ لگانے تھوڑا گیا تھا، نہیں اب مجھ کو اس سے غرض بھی نہیں تھا۔ انہوں نے جو دوسرے میاں جی تھے انہوں نے یہ تفصیلات بتا دیں، یہ دوسرے والے شوہر کی زبانی بتائی ہوئی تفصیل میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی بتائی ہوئی تفصیل نہیں ہے۔ تو یہ جن کو بعد میں زخم ملا تھا جب انہوں نے بتایا، اس کے تعلق سے تو صحیح بتایا ہوگا نا۔ دوسرا واقعہ، اسی مدرسۃ الاصلاح تک عربی چہارم کے پڑھے ہوئے ہیں ملک حبیب صاحب، مدرسۃ الاصلاح میں جو لوگ یہاں سے نکل کر کے جامعۃ الفلاح گئے تھے، جامعۃ الفلاح جب قائم ہوا تھا تب تو وہ بھی انہی میں سے تھے، چلے گئے تھے وہاں، پھر وہاں سے فراغت وراغت کی۔ بہت نامور عالم مولانا ملک حبیب اللہ صاحب قاسمی کے صاحبزادے تھے کیا ہیں، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، ایک طلاق دی تھی بس، جیسے انہوں نے ایک طلاق دی تھی، ایک طلاق دے کر کے چھوڑ دیا۔ ان کی بیوی نے شادی کرنے سے انکار کر دیا کہ اب مجھے کوئی شادی نہیں کرنی ہے، کرنی ہی نہیں۔ بیٹھی رہی 25 سال تک، 26واں سال شروع ہو گیا۔ وہ یہاں سے جا کر کے لکھنؤ میں رہنے لگے۔ دوسری شادی جو انہوں نے کی، دوسری بیوی نے بڑھاپے میں ان کے باپ کی خدمت کرنے سے انکار کر دیا۔ جو دوسری شادی کی، کہا بھئی میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کے باپ سے میرا کیا تعلق؟ میں ان کو سہارا دے کے کیوں اٹھاؤں؟ میں ان کے پیخانہ پیشاب کے لیے کوئی انتظام کیوں کروں؟ ان کا بستر میں کیوں دھلوں؟ ان کی بنڈی اور چڈی میں کیوں صاف کروں؟ یہ سب مجھ سے نہیں ہوگا۔ اب ان کی سمجھ میں نہیں ہے کیا کریں۔ بار بار ان کے والد کہتے رہے کہ اگر، ظاہر ایک ہی خاندان کی لڑکی تھی، جانتے تو تھے ہی نام لے کر، کہ اگر وہ رہی ہوتی تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ ان کے حبیب صاحب نے جب بار بار سنا والد کی زبان سے، تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عمر میں ہمارے گھر کے لیے وہ زیادہ مفید تھی۔ دوسری والی کو طلاق نہیں دی، لیکن اس 25 سال کے عرصے میں وہ گھر نہیں گئے، ایک ہی خاندان کی لڑکی بھی تھی، لیکن یہاں سے انہوں نے پیغام بھجوایا تو اس نے مسترد کر دیا۔ کہا جب 25 سال بیٹھ کے میں نے گزار دیے، 25 سال میں شادی ہوئی تھی، 50 سال تو یوں ہی چلے گئے، اب اس عمر میں شادی کر کے کیا کروں گا؟ مجھے نہیں شادی کرنی۔ ان کے والد نے پیغام بھجوایا کہ بیٹا مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تم دیکھ سکتی ہو، لیکن میں کس عنوان سے تم کو یہاں لاؤں کہ تم میری خدمت کر سکو؟ ان نے کہا اچھا ابو آپ کی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، کہہ دیجئے نکاح پڑھا لے۔
نکاح پڑھا لیا، لے جا کے رکھا۔ مولانا حبیب اللہ صاحب کا تو انتقال ہو گیا، لیکن ملک حبیب اور ان کی دونوں بیویاں ہیں ابھی۔ تو اسلامی طریقۂ طلاق، قرآنی طریقۂ طلاق کا یہ فائدہ ہے۔ الطلاق مرتان تو میں بہت کھل کے کہتا ہوں کہ اس سے معلوم ہی یہی ہو رہا ہے کہ طلاق زیادہ سے زیادہ 2 بار، اور وہ بھی الگ الگ۔ قرآنی طلاق یہی ہے۔ اب غیر قرآنی طلاق لوگ دینا چاہیں دیں۔ جی ٹھیک ہے، آگے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا۔ یہ عثمان پوچھ رہے تھے جو، اب اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، ان کی طرف سے کیا ہوا مجھے نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ۔ اے مولوی صاحب، آپ لوگوں سے کہا جا رہا ہے تمہارے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ تم لو اس میں سے جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے۔ ما آتیتموہن شیئا سے مراد کیا ہے؟ مہر؟ وہ تو ان کا ہے، آپ کا تو ہے نہیں، آپ نے تو دیا نہیں۔ اسی معاہدے کے ساتھ تو نکاح ہوا تھا، وہ معاہدے میں چلا گیا۔ ما آتیتموہن میں کیا بچتا ہے؟ جو کچھ آپ نے دیا ہے ان کو، آپ کے لیے ان کا لینا حلال نہیں۔ اب بولیے، انگوٹھی، زیور، اور اگر کوئی فلیٹ گفٹ کر دیا ہے تو وہ بھی نہیں لے سکتے۔ زیورات وغیرہ دیتے ہیں نا، کچھ سسر گفٹ کرتے ہیں، کچھ ساس گفٹ کرتی ہیں، کچھ بہنیں گفٹ کرتی ہیں، اور میاں جی خود اچھا خاصا گفٹ کرتے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنے زیورات شادی میں دیے جاتے ہیں یہ کل گفٹ ہیں، ان میں سے اتنا گفٹ نہیں ہے جتنا نکال کے آپ نے مہر باندھ دیا ہے۔ تو مہر والا مہر میں چلا گیا، باقی سب گفٹ ما آتیتموہن میں آ گیا۔ ان کا لینا تمہارے لیے حلال نہیں۔ بے حیائی مت کرو، لسٹ لے کے مت بیٹھو، نکاح طلاق ہو گئی ہے کل زیور واپس کرو۔ کیسا زیور؟ اور بحیثیت داماد آپ کو جو ملا ہے فرنیچر، گاڑی، اور گھڑی، اور کیا کیا ملتا ہے مجھ کو تو پتہ بھی نہیں کل، فلیٹ وغیرہ سب۔ ہاں جی، آپ نے بیوی کو جو دیا وہ سب اس کے لیے گفٹ ہو گیا۔ اور سنیے جلدی مت کیجیے، آپ کو جو کچھ ان کی طرف سے ملا وہ بھی کل گفٹ، کوئی لین دین نہیں۔ البتہ جب آپ نے گفٹ کر دیا ہے اور طلاق آپ دے رہے ہیں تو دیا ہوا لینے کا حق تو ہے نہیں، اور ادھر سے جو گفٹ آیا تھا وہ بحیثیت شوہر، بحیثیت داماد، بحیثیت بھائی صاحب۔ اب جب آپ بھائی صاحب نہیں رہے، آپ داماد نہیں رہے، آپ شوہر نہیں رہے، تو اب کس بے حیائی سے اور کس منہ سے ان کا وہ گفٹ قبول کریں گے؟ آپ کو چاہیے کہ آپ کو واپس کر دیجئے۔ وہ آپ سے جان چھڑائیں تو وہ کل چھوڑیں، اور آپ ان سے جان چھڑا رہے ہیں تو آپ کل چھوڑیں۔
اصول یہ ہے، خالی مہر تک آپ لوگوں نے، مولانا لوگوں نے کل سارا مسئلہ گھما کے مہر تک رکھ دیا ہے۔ اگر وہ طلاق لے رہی ہے یعنی خلا کرا رہی ہے تو مہر اس کو چھوڑنا پڑے گا، اور اگر ہم طلاق دے رہے ہیں تو مہر ہم کو پورا دینا پڑے گا۔ یہ مہر کے جھگڑا کائے کر رہے ہو؟ مہر کا کون سا جھگڑا؟ وہ تو ٹھیک ہے، وہ تم سے نجات چاہتی ہے تو جو نکاح کے عوض اس نے مہر دیا ہے، جب نکاح توڑ رہی ہے تو واپس کرے، اور آپ تو دے ہی چکے ہیں، آپ تو دے چکے ہیں۔ یہ ادھار والا مت رکھنا، نقد کل ہونا چاہیے۔ انتہائی غلط بات۔ پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ کل جاتے تھے، بڑی بے حیائی کے ساتھ کہتے تھے معاف کر دو۔ اب بیچاری کیا کرے معاف نہ کرے؟ تو اسی گھر میں رہنا ہے، معاف تو کرانے کا کوئی تصور ہی اسلام میں نہیں ہے۔ وہ دین ہے، قرض ہے تمہارے اوپر، اس کا دے دیا، تمہارا کام ختم ہو گیا۔ اب اگر تم چھوڑ بھی دے رہے ہو تو سورہ نساء وغیرہ میں آپ پڑھیں گے کہ اس کے ساتھ جو تمہارا وقت گزرا ہے اور اس کی عزت جو تم نے لی ہے، اس کی وجہ سے اب وہ اس کا معاوضہ ہو گیا، اب تم لے نہیں سکتے۔ لیکن اگر وہ تم کو چھوڑ رہی ہے تو کوئی حق نہیں ہے کہ نکاح کے نام پر جو چیز اس کو ملی ہے وہ اس کے پاس رہے، وہ کل واپس کرے۔ باقی کل تو گفٹ ہے، اس گفٹ میں بھی اصول یہی چلے گا۔ آپ طلاق دیتے ہیں، کل چھوڑیے، وہ کل رکھ لے۔ وہ خلا کراتی ہے، کل واپس کرے، کل واپس کرے، کچھ نہیں اس کے پاس رہے گا۔ جو چھوڑ رہا ہو وہ سب چھوڑے، خالی بیوی کو نہ چھوڑے یا شوہر کو نہ چھوڑے۔ یہ الفاظ قرآن سے ظاہر ہو رہا ہے۔ طلاق دینے والوں تمہارے لیے حلال نہیں، جو کچھ تم نے ان کو دیا اس میں سے کچھ لینا۔ اسی طرح طلاق لینے والی یا خلا کرانے والی، سن، جو کچھ تو نے دیا ہے اب کچھ پانے کا حق تجھے نہیں ہے، جا۔ اب میں نہیں جانتا کہ مفتی صاحب فتویٰ کیا دیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فتویٰ یہی ہے۔ میرے سامنے کوئی مسئلہ لائیں گے تو میں یہی فیصلہ دوں گا، یا تو میرے سامنے مت لائیے، میرے سامنے ہی۔ اِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، مگر دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ حدود اللہ کو قائم نہیں رکھ پائیں گے۔ مولوی صاحب، اگر اس اصول کے مطابق لین دین نہ ہو تو بات بہت آگے بڑھ جائے گی۔ ان کی طرف سے بھی بعض اقدامات ایسے ہو سکتے ہیں جو غلط و ناجائز ہوں، ان کی طرف سے بھی ایسے اقدامات ہو سکتے ہیں جو غلط اور ناجائز ہوں، اس کا امکان بہت زیادہ ہے۔ تو اگر اس کی نوبت آتی ہے اور یہ صورتحال بنتی ہے تو ارے اللہ میں سے پوچھو نا، ہم کو کیا دیکھ رہے ہو؟ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ یقیمہ حدود اللہ، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ دونوں حدود اللہ کو باقی نہیں رکھ پائیں گے، فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، تو دونوں پر کوئی حرج نہیں اس میں جو بطور فدیہ اس نے دیا ہو۔ اب دیکھیے، سمجھنے کی ضرورت ہے، مسائل پیدا نہیں ہوں گے اس صورت میں جب کیا ہے یہ لا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا کو دھیان میں رکھیں گے۔ جو دیا ہے آپ کل چھوڑ دیجئے، لڑکی کی طرف سے مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ کیوں مسئلہ پیدا ہوگا؟ لیکن لڑکے کی طرف سے مسئلہ اس صورت میں پیدا ہو سکتا ہے جب وہ اڑ جائے، مجھے نہیں دینا، جاؤ جو جی میں آئے کرو۔ اب اگر وہ لڑکی سماجی دباؤ ڈلوا کر لینا چاہتی ہے تو وہ دبنگ ہے، ان پر ستم ڈھانا شروع کر دے گا، کہے گا میں طلاق ہی نہیں دوں گا، جاؤ جو کرنا ہو کرو۔
مجھے کل دینا ہے تو طلاق ہی نہیں دینی ہے، ہاں طلاق لینا ہے کل چھوڑ کے جاؤ، میں طلاق نہیں دوں گا جب تک مزید 25,000 نہیں مل جائے گا، اور جب تک وہ طلاق نہیں دے گا یہ پھنسی رہے گی۔ زیادہ سے زیادہ خلا کرا سکتی ہے نا۔ اب خلا کرانے کے لیے جائے تو ضروری تو نہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے کی عدالت ہو، حضرت ابو بکر عمر عثمان علی کے زمانے کی عدالت ہو، ضروری تو نہیں ہے، آج کی عدالت بھی تو ہو سکتی ہے۔ آج کی عدالت اس کے پکش میں فیصلہ دے دے تب تو آپ کی گردن نپ جائے گی، یا لڑکے والے کو دیکھ کر اس کے حق میں فیصلہ دے دے تب تو یہ بیٹھی رہ جائے گی، مسئلہ ہو سکتا ہے نا۔ تو بیوی اگر شوہر اڑا ہوا ہے، چھوڑنا نہیں چاہتا، بغیر وہ ساری چیزیں چھوڑے جو اس کے پاس ہے یا بغیر مزید کچھ لیے وہ چھوڑنا نہیں چاہتا، اور آپ زیادہ ضد کریں گے تو اٹھوا لے جائے گا گھر میں سے، تب تو اللہ تعالیٰ نے کہا مسئلے کو ختم کرنے کے لیے اگر بیوی کچھ مزید دے یا اس کو دینا پڑے یا کل چھوڑنا پڑے تو ایسی صورت میں اگر وہ چھوڑ دیتی ہے تو یہ بھی لے سکتا ہے اور یہ بھی چھوڑ کر اپنا مسئلہ حل کرائے۔ اب اگر بیوی چھوڑ دے تو شوہر کو اسے استعمال کرنا جائز، ناجائز تو ہے نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنی ضد انانیت اور جبر کی وجہ سے الگ وہ سزا پائے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں کہ تم نے سماجی دباؤ ڈالا، اس کی سزا، تم نے اپنی طاقت کا بیجا استعمال کیا، اس کی سزا۔ لیکن اگر زبردستی آپ اکبر سے مٹھائی چھینے وہ نہ دیں اور ان کو اندازہ ہو جائے کہ آخر چھین لے گا، مجبوراً تھما دیں تو آپ کے لیے کھانا تو جائز ہو جائے گا، لیکن جو مجبور کیا مٹھائی چھوڑنے پر اس کی سزا تو آپ کی ملے گی، اس سے نہیں بچ پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ نکال دیا ہے کہ یہ بیچاری اگر اپنی پھنسی ہوئی گردن کو اس ظالم سے چھڑانا چاہتی ہے تو لے دے کے بھی چھڑا لے، کوئی حرج نہیں، اور جب رضامندی ہو جائے تو رضامندی کے بعد چھوڑے ہوئے مال یا اس کے دیے ہوئے مال کو استعمال کر سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جس جبر کی بنیاد پر اس نے ایسا کیا ہے یا کرنے پر مجبور ہوئی ہے، اس جبر کی سزا اسے ملے گی۔ بات سمجھے نا؟ فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ اے مولوی صاحب، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، فلا تعتدوها، تو ان حدوں کو مت لانگو۔ مردوں کو جو ہدایات دی جا رہی ہیں وہ ان پر عمل کریں، اور عورتوں کو جو ہدایات دی جا رہی ہے وہ ان پر عمل کریں، اپنے حدود سے تجاوز نہ وہ کریں نہ یہ کریں۔ کیوں؟ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اپنے حدود اللہ کے متعین کردہ حدود کو لانگیں گے تو وہ لوگ ظالم ہیں، اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہوں گے، سماج پہ ظلم کرنے والے ہوں گے، اور ظلم اور شرک دونوں یکساں درجے کے گناہ ہیں۔ آپ اندازہ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے۔ جی اب دیکھیے یہیں سے فی مفتدت سے خلا کا بیان بھی نکل آیا۔ جس طرح طلاق کے معنی الگ کرنا، اسی طرح خلا کے معنی چھٹکارا حاصل کرنا، یہ بھی طلاق ہی ہے۔ مرد جو کرتا ہے اس کا نام طلاق ہے، عورت جو کرتی ہے اس کا نام خلا ہے، نام بدلا ہوا ہے بس، اختیار دونوں کو ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں اسلام میں طلاق نے عورتوں پر بڑا ظلم کیا ہے، جبر کیا ہے، غلط کہتے ہیں، جانتے نہیں۔ مرد بھی طلاق دے سکتا ہے، عورت بھی طلاق لے سکتی ہے، کون سا جبر؟ بھائی جب اتفاق سے غلطی ہو گئی اور دونوں جوڑا ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار، یا یہ جوڑا ایک ساتھ خوشگوار زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہا تو علیحدگی ہی بہتر ہے۔ اب جو خلا کی صورت سامنے آئی ہے تو اس میں کیا کرنا ہوگا؟
آپ کو اب یہاں ابھی تو نہیں، لیکن انشاءاللہ سورہ نساء میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، بطور خلاصہ بیان کر دیتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے یہاں معاملہ الٹا چل رہا ہے۔ نکاح کے پروسیس بہت زیادہ نہیں ہے اسلامی، لیکن طلاق کے پروسیس بہت زیادہ ہے۔ معاملہ الٹا ہے بالکل، نکاح کے پروسیس ہمارے ہاں بہت زیادہ ہیں اور طلاق کیا ہے ہی نہیں سرے سے۔ جب جی میں آیا جھٹکے سے طلاق 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 سے ختم۔ اور نکاح کے لیے پہلے فوٹو منگواتے ہیں، گھر خاندان کے بارے میں پتہ لگواتے ہیں، اس کے بعد پھر لڑکے کو دیکھتے ہیں، پھر گھر جا کر دیکھتے ہیں، پھر ان کے گھر جا کر کے کچھ کھاتے پیتے بھی دیکھیں یہاں کیسے کھانے پینے والے لوگ ہیں، اور اس کے بعد پھر بات چیت کرتے ہیں۔ سادہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں، جو رنگین لوگ ہیں ان کی چھوڑی، ان کے ہاں تو کل لین دین بھی چلتا ہے، اس سے پہلے بھی اس کو چھکائی بجائی کل بولتے ہیں، یہ سب بہت لمبا، لیکن ان کو چھوڑیے، آپ لوگوں کی سادہ لوگوں کی بات بتا رہا ہوں۔ تو اس کے بعد کہیں نکاح طے ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں بھائی ہم بھی آپ کے ہاں آئیں گے، ذرا سا وہاں بھی کچھ دیکھیں سنیں۔ تو بعض جگہوں پر تو خواتین بھی جاتی ہیں، اسی بہانے لڑکیوں کو بھی دیکھ لیتی ہیں، اور بعض جگہوں پر خواتین نہیں جاتی، خالی مرد بات چیت کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد تب دن تاریخ پڑتی ہے، پھر باقاعدہ کارڈ چھپتا ہے اور نہ معلوم کیا کیا ہوتا ہے، تب جا کر کے نکاح ہوتا ہے۔ وہ بھی نکاح میں مولانا سرفراز صاحب اسپیشلی بلائے جاتے ہیں، چھوٹے مولانا سے نکاح نہیں کروانا۔ اتنے سارے پروسیس، اور طلاق میں بس تڑاک تڑاک تڑاک۔ حالانکہ قرآن نے نکاح کے پروسیس بالکل نہیں بیان کیے ہیں، حدیث میں بھی نہیں بیان کیا گیا۔ حدیث میں جو کہا گیا ہے وہ صرف یہ کہ تنکح المرأۃ لاربعین، اما لبالہا و اما لجمالہا و اما لحسبہا و اما لدینہا فاظفر بذات الدین، بس اتنا کہا گیا ہے۔ 4 بنیادیں ہیں رشتہ قبول کرنے کی، چاروں مل جائے تو کیا کہنا، لیکن اگر چاروں نہ مل پائیں تو دینداری کو ترجیح حاصل ہونی چاہیے، بس اتنا ہے، بس اتنا۔ اور طلاق میں یہ ہے کہ اگر انبن ہو تو شوہر بیوی کو سمجھائے، نہیں سنتی بستر الگ کر دے، اپنا الگ کر لے چاہے اس کا الگ کر دے، پھر بھی نہیں مانتی تو سختی کے ساتھ ڈانٹے، پھر بھی نہیں مانتی تو ایک آدھ چپت بھی لگا دے، پھر بھی نہیں مانتی تو خاندان والوں کو بیچ میں شریک کرے، ادھر سے و ادھر سے دونوں طرف سے بیچ میں لوگ آئیں، معاملے کو سنیں سمجھیں، اور جس نتیجے تک پہنچے اس کے لیے دونوں کو ہموار کرنے کی کوشش کریں۔ اگر حالات کا جائزہ لینے کے بعد ان کو اندازہ ہوا کہ یہ لوگ ٹھیک ٹھاک رہیں گے، اگر بناؤ پھر سے ہو جائے تو ٹھیک، لیکن اندازہ یہ ہو کہ یہ بناؤ ہونے والا نہیں ہے، یہ بگاڑ میں اضافہ کرے گا، تو وہ طلاق کروا دیں۔ اتنے سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد تب طلاق ہوتی ہے۔ نکاح میں جو نہیں ہونا چاہیے کل ہو رہا ہے، اور طلاق میں جو ہونا چاہیے کچھ نہیں ہو رہا ہے، الٹا ہے بالکل۔ اب جب وہاں آئیں گے تو انشاءاللہ تفصیلی بات ہوگی، کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ نے کل اپنے لفظوں میں تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اب اگر وہ اس کو طلاق دے دے تو اس کے لیے حلال نہیں ہے اس کے بعد، یعنی وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی سے شادی کر لے، کسی مرد سے شادی کر لے۔ یہاں اصلاً رجلن ہے، رجلن کی جگہ پہ زوجن اس لیے آ گیا ہے کہ جب شادی کا ارادہ کر لیا تو وہ زوج ہو گیا، اور ارادے پر نام پڑ جاتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ کیوں؟ دیکھو
کتنے لوگ بیچارے حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ابھی حج کے اعمال شروع نہیں ہوئے، حاجی صاحب لوگوں کا قافلہ جا رہا، ابھی کہاں حاجی صاحب ہوئے؟ ہمیں چھوڑو، تمہاری فقہ کی کتاب میں لکھا، اٹھاؤ قدوری، اذا استيقظ المتوضی من منامہ فلیغسل یدیہ، متوضی جب وضو کرنے کے لیے اٹھے تو وضو کرنے سے پہلے اپنا ہاتھ دھوئے۔ متوضی نام پہلے پڑ گیا، ابھی ہاتھ دھلایا جا رہا، اس کے بعد وضو کرایا جائے گا۔ نہیں ہے کیوں؟ عثمان بولو۔ نہیں، آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ نہیں؟ تب اگر زوجن استعمال ہوا ہے تو غلط ہے؟ کیوں حسن؟ زوجن کا استعمال غلط ہو گیا؟ تب اسی مناسبت سے لفظ زوج ہے، ارادہ پکا ہوتا ہے نا تو نام دے دیا جاتا ہے۔ میں آپ لوگوں سے مولوی صاحب کہتا ہوں، ارادہ پکا ہے فارغ ہونے کا تو مولوی صاحب نہیں کہوں گا، اب کب کہوں گا؟ جی تو سنیے، اگر وہ طلاق اسے دے دے، کون؟ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے، تو اب اس شوہر کے لیے، طلاق دینے والے شوہر کے لیے، مطلق کے لیے، یہ مطلقہ طلاق دے دینے کے بعد حلال نہیں رہے گی۔ طلقہ سے مراد لفظ طلاق کہہ دینا نہیں، طلاق دے کر اپنی زندگی سے باہر کر دینا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس نے واپسی کے سارے راستے بند کر دیے، یہ اس معنی میں طلقہ ہے، یعنی طلاق دے، اسے طلقہ بولے جب اس کو علیحدہ کر دیا، یعنی اب واپسی کے راستے باقی نہیں رہے، تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، گئی، ختم، ہمیشہ کے لیے۔ حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ اب وہ اس کے علاوہ کسی اور کو شوہر بنا لے نکاح کر کے۔ تنکح زوجا غیرہ کا صحیح ترجمہ ہوگا یہاں تک کہ وہ نکاح کر کے کسی اور کو شوہر بنا لے اس کے علاوہ۔ اب فَإِن طَلَّقَهَا، اب اگر وہ اس کو طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، تو اب ان دونوں پر کوئی حرج نہیں کہ یہ باہم رجوع کر لیں۔ ظاہر ہے ایسی رجوع کریں گے نہیں، نکاح کے ساتھ کریں گے۔ لیکن ان ظنّا ان یقیما حدود اللہ، اگر ان دونوں کا گمان یہ ہو کہ یہ اللہ کے حدود کو قائم رکھ سکیں گے تب، اور اگر رویے میں کوئی تبدیلی لانے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ساری کسر پوری کرنے کی نیت ہو تو نکاح نہ کریں۔ سمجھا آپ نے؟ پھر بیوی کی حیثیت سے رکھنے کا ارادہ ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اب سبق سکھانے کی نیت سے ایسا ہو تو ٹھیک نہیں۔ نکاح کسے کہتے ہیں بھائی؟ نکاح ایک تو نکاح نام ہے عقد نکاح کا، اور دوسرا نکاح کہتے ہیں وطی کو۔ ہمارے فقہا کی ایک بڑی تعداد کا خیال یہ ہے کہ نکاح کہا جاتا ہے اس وقت جب وطی ہو جائے، تب وطی نہ ہو تو اسے نکاح نہیں کہا جائے گا۔ اب میں جتنے بڑے بڑے فقہا ہیں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن رائے یہ بالکل غلط ہے۔ عقد نکاح کا نام ہے نکاح۔ اگر کسی کا کسی سے نکاح ہو گیا اور اس نے وطی نہیں کیا تب بھی وہ حلال ہو جائے گی، اس کے لیے وطی لازم نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو نکاح کرے گا محض سانڈ بن کر وہ چھوڑے گا، وہ الگ بات ہے۔ یہ کتا تو دوسروں کے گھر میں کود پڑتا ہے، یہاں تو موقع ملا ہوا ہے تو کیوں چھوڑے گا؟ لیکن یہ اس کا جز نہیں ہے۔ کیوں؟ جز ہے؟ جز نہیں ہے، قرآن مجید میں لکھا ہے حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، اگر نکاح کے معنی وطی کے ہوتے تو عورت تو وطی کرتی نہیں، یہاں تو تنکحہ آیا ہے، وطی تو مرد کرتا ہے۔
مرد معتی ہے، عورت معطا ہے۔ تنکیہ آیا ہوا ہے نا، یہاں تک کہ یہ کسی اور سے نکاح کر لے، عورت کیسے وطی کرے گی؟ تو لفظ تنکیہ خود بتا رہا ہے کہ اس سے مراد عقد نکاح ہے، بس وطی اس کے شرائط میں سے نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اب جب یہ مرحلہ آئے گا، اگر واقعی کوئی معذور نہیں ہے تو اس مرحلے سے وہ گزرے گا، وہ ایک دوسری بات ہے۔ پھر فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں، يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ تعالیٰ بیان تو کر رہا ہے مگر ان کے لیے جو جاننا چاہیں۔ یہ فعل بھی ارادہ فعل، جو جاننا ہی نہیں چاہتے ہیں آئیں تو وہ آپ بیان کیا کیجئے، نہ سنیں گے نہ سمجھیں گے نہ عمل کریں گے۔ جو جاننا چاہتے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں اور عملی زندگی میں اسے لانا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بیان کر رہا ہے، اور بیان انہی کے لیے ہوتا ہی ہے۔ بات سمجھ رہے نا؟ بات بیان کی آ گئی، ابھی جب سبق بند کر لوں گا ذرا پوچھ لیجئے گا، مسلم پٹی والے خاص طور سے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، کیا ترجمہ ہوگا؟ اور جب تم طلاق دو عورتوں کو، عورتوں سے مراد بیویاں ہیں، دوسروں کو طلاق دینے کا اختیار تو آپ کو ہے نہیں، چونکہ اب یہاں بغیر بیان کیے نساء سے مراد عورتیں ہو گئیں، اس لیے ازواج لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ جب تم طلاق دو عورتوں کو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ پہنچ جائیں، زور سے بولو نا، پھر وہ پہنچ جائیں، ترجمہ کرو، اپنی عدت زور سے بولو نا، پھر وہ پہنچ جائیں اپنی، شبہ ہے تو جو صحیح لگ رہا ہے وہ بولو، ابھی ختم ہونا کہاں سے لے آئے؟ زبردستی مت کرو، یہ کہہ رہے ہیں مدت، آپ کہہ رہے ہیں عدت۔ جب وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو، عدت نہیں مدت، یہاں عدت نہیں آیا ہے، سورہ طلاق میں تو عدت کا استعمال ہوا ہے، یہاں بھی لانے میں کیا دقت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اجل کا استعمال کیا ہی اسی لیے ہے کہ عدت ذہن میں نہ آئے۔ جب وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو، مدت سے مراد جس کے بعد طلاق واقع ہو جاتی ہے وہ ہے مدت۔ اجل مدت کے لیے ہے، عدت کے لیے نہیں ہے۔ تو جب وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو، مدت سے مراد جہاں تک نہیں، مدت سے مراد آگے والا حصہ واضح کر رہا ہے، آگے والا حصہ بتا رہا ہے کیا کہ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یعنی ان کو معروف طریقے سے روک لو یا ان کو معروف طریقے سے جدا کر دو۔ مطلب یہ روک لینے اور جدا کرنے سے پہلے کے مرحلے کا نام اجل ہے۔ اب آپ وہاں آ گئے جہاں سے آپ کو فیصلہ کرنا ہے، آپ یہاں سے گھوم کے آئے یہاں، اب آپ کو طے کرنا ہے ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے۔ جہاں سے یہ طے ہونا کہ ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، بس وہی ہے اجل۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اجل مدت کا نام ہے۔ اب مدتیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، زندگی کی مدت ہے نا، اور اسی طرح سے حاملہ عورتوں کے حمل کی مدت یا ان کے علیحدگی کی مدت۔ سورہ طلاق کھولو، آیت نمبر 4۔
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حمل والیوں کی بولو، حمل والیوں کی، اب دیکھو پھنس گئے، اس کا ترجمہ لوگوں نے عدت کیا ہے۔ اگر عدت ترجمہ کرنا تھا تو اسی سورے میں تو اللہ تعالیٰ نے عدت کا لفظ استعمال کیا، اس کو یہاں استعمال کرنے میں کیا لگتا ہے؟ یہی سب گڑبڑ ہو رہا ہے۔ اور حمل والیوں کی مدت اس گھر میں رہنے کی، وہاں سے فائدہ اٹھانے کی، یہ ہے کہ ان یضعن حملہن کی اپنا وضع حمل کر دیں۔ ابھی آپ لوگوں نے عدت کا معنی، مولانا عنایت اللہ سبحانی صاحب کا موقف اس سلسلے میں سب سے زیادہ مضبوط ہے، باقی سب کا کمزور ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے کہ حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے۔ آپ نے طلاق دیا اپنی بیوی کو اور کل ہی بچہ پیدا ہو گیا، بلکہ آج ہی بچہ پیدا ہو گیا، باہر ہو گئی، عدت پوری ہو گئی۔ آپ بتائیے نا، آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ عدت کیا ہے، تو بتایا کہ 3 قروء ہے۔ کیوں؟ تاکہ پتہ چل جائے پیٹ میں بچہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا، عدت کیا ہے؟ 4 مہینہ 10 دن۔ یہ لمبا کاہے ہے؟ اس لیے کہ وہ بیچاریاں سوگ زدہ ہوتی ہیں، شوہر کو آسانی سے نہیں بھول پاتی، ان کے سوگ کی رعایت سے مدت بڑھا دی گئی ہے۔ چلو میاں جی کا ادھر انتقال ہوا، ادھر بچہ پیدا ہو گیا، اب بولو نہیں ہوتا ایسا؟ اس کی مثالیں ملیں گی آپ کو بہت۔ جس دن شوہر کا انتقال ہوا اسی دن بچہ پیدا ہوا، اب وہ باہر ہو گئیں۔ اب بتائیں، اب لوگ کہہ سکتے ہیں نکلو جاؤ، قانونی حق اس کا ختم ہو گیا، جبکہ اس وقت وہ زیادہ محتاج ہے۔ سبحانی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیے، عدت مطلقہ کی 3 قروء ہے، اور جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا وہ کیا کہتے ہیں؟ بیوہ ہی نہیں کہتے ہیں۔ بیوہ کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے۔ اولاۃ الاحمال کی عدت وضع عدت نہیں ہے، وہ وضع حمل نہیں ہے، یہ اس گھر میں رہنے اور فائدہ اٹھانے کی مدت ہے۔ اب اگر فائدہ اٹھانے کی مدت ختم ہو گئی شوہر کے انتقال کے فوراً بعد، تو عدت کی وجہ سے 4 مہینہ 10 دن رکنے کا ٹائم ہے کہ نہیں؟ بچہ پیدا ہو گیا تو بچہ پیدا ہونے کے بعد اب اس کا حق اس گھر سے ختم ہو گیا، لیکن بیوہ ہونے کی وجہ سے 4 مہینہ 10 دن ہے نا اس کے پاس۔ اسی طرح وضع حمل کے بعد اب اس کا حق ختم ہو گیا، لیکن مطلقہ ہونے کی وجہ سے 3 مہینے کی مدت تو اس کے پاس ہے۔ تمام فقہاء نے اس کو کہا ہے کہ بھائی جن کو حیض نہیں آتا، یا جن کو حیض آ کر بند ہو گیا ہے، یا جن کے پیٹ میں بچہ ہے، بچے والے چھوڑو، جن کا حیض بند ہو گیا ہے یا جن کو حیض ابھی آنا شروع ہی نہیں ہوا ہے، ان کی مدت 3 مہینہ لوگوں نے متعین کی ہے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ 3 قروء کو لوگوں نے 3 مہینہ کے معنی میں لے لیا۔ جب 3 مہینہ کے معنی میں لے لیا تو یہ 3 مہینہ تو اس کے پاس ہے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انتہائی غیر انسانی بات ہے کہ وضع حمل کو عدت قرار دے دیا جائے، اور ان کی بات اس لیے صحیح لگتی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے یہاں عدت کے بجائے اجل کا لفظ استعمال کر کے آپ کو میسج دیا ہے، بھائی ایک یہ حق ہے اور یہ حق ہے، اگر اس کی وجہ سے حق نہیں بنتا تو اس کی وجہ سے حق بن جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے
اور طلاق دینے کے 8 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو رہا ہے، تو 3 مہینہ تو مطلقہ ہونے کی وجہ سے اسی گھر میں رہنے کا حق ہے، مزید 5 مہینہ 3 5 8 مزید 5 مہینہ تمہارے بچے کو پیٹ میں رکھنے کی وجہ سے اس کا حق ہے۔ کسی کا انتقال ہو گیا، انتقال کے دن ہی اس کو کیا نام ہے بچہ پیدا ہو گیا، تو چھوڑو، انتقال کے 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا، 4 مہینہ 10 دن تو بیوہ ہونے کی وجہ سے اس کا حق ہے ہی، مزید 5 مہینہ وہ اور رہے گی اس گھر میں بغیر کسی روک ٹوک کے، پورے سادھن اور سنسادھن کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے بچے کو ڈھو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا ہے وضع حمل تک رہنے کا۔ اس میں عورت کے ساتھ زیادہ ہمدردی ہے، اور عورت کی ہمدردی کے لیے تو یہ قانون سے بتایا گیا ہے۔ اس لیے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس معاملے میں ان کا موقف مضبوط ہے اور الفاظ ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اچھا صاحب، تو فرمایا کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں۔ آپ لوگوں نے تو مدت خود صاف کر دیا، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اب اس کے بعد مرحلہ 2 رہ جاتا ہے، یا تو روکنے کا یا جدا کر دینے کا۔ روکنا ہے تو بھی خوبصورتی کے ساتھ، یہ نہ ہو کہ اچھا آؤ لیکن اب سبق سکھاؤں گا، اچھا جاؤ کچھ نہیں دوں گا، ایسا نہیں۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور تم ان کو نہ روکو نقصان پہنچانے کے لیے کہ تم ان پر زیادتی کرنے کی شکلیں پیدا کرو۔ بعض دفعہ لوگ بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں اور عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ رکھنا چاہتے ہیں، پھر رہو، پھر 3 مہینہ جھیلو، تمہارے پاس نہ آنا ہے نہ اپنے پاس آنے دینا ہے، پھر ختم ہونے لگا پھر رجوع کر لیا، لے گئے ٹھیل کے 9 مہینہ۔ اب اس کے بعد طلاق کی مدت آنے سے پہلے رجوع کر لیا، رجوع کرنے کے بعد ٹارچر کر رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ اب پھر طلاق تو نہیں دے سکتے کیونکہ اب دے دیں گے تو باہر ہو جائے گی، ٹارچر کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، ستا رہے ہیں، کھانے پینے کو نہیں دے رہے ہیں، نہ معلوم کیا کیا اذیتیں دے رہے ہیں۔ چائے لے کے جاتی ہے تو پیر سے مار دیتے ہیں، چائے اس کے اوپر گر جاتی ہے، یہ سب ہوتا ہے۔ فرمایا ایسا مت کرو، یا تو مت رکھو، چھوڑ دو بالمعروف، یا رکھو تو ڈھنگ سے رکھو بالمعروف۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو ایسا کرے گا، کیسا کرے گا؟ اللہ کی ہدایات کو پامال کرے گا تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، کسی اور کا نقصان نہیں کیا، کیونکہ وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ دنیا میں بھی ایسا کرنے کی وجہ سے اس کے تئیں یا اس کے تعلق سے محبت دل میں باقی نہیں رہ جائے گی، وہ ایسا آدمی بن جائے گا جس سے دنیا نفرت کرے، اور آخرت میں اس کا جو انجام ہوگا تو بتائیے۔ اس کے علاوہ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ کے طریقے طلاق، اللہ تعالیٰ کے اصول و ہدایات مدت و عدت کو نظر انداز کرنا، آیات الہی کا مذاق اڑانا ہے۔ آیات کچھ کہہ رہے ہیں، تم کچھ کر رہے ہو، یہ آیات الہی کا مذاق ہے۔ تب مذاق کرنے والوں کو ایسی مذاق کرنے دیا جائے کہ لاٹھی سے مارا جائے، تب کیوں ایسی چھوڑ دیتے ہو؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے، اور اس کو بھی یاد کرو جو تم پر اس نے کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے۔ دیکھو، ایک تو اللہ تعالیٰ کا یہ تمہارے اوپر کرم ہے کہ تمہارے مسائل حیات کا خوبصورت حل نکالا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسرے، اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق واضح رہنمائیاں موجود ہیں۔ تیسرے،
کوئی بھی حکم ایسا نہیں دیا ہے جو خلاف حکمت ہو، کل میں حکیمانہ سوچ شامل ہے۔ یعدکم بہ، یعدکم بہ کے معنی وہ تم کو نہیں آپ بتاؤ یعدکم بہ، ہاں وہ تم کو اس کی تنبیہ کر رہا ہے۔ اب صحیح کہا آپ نے، وعظن کے اندر نصیحت کرنے کا نہیں، وعظ و نصیحت اردو والا دوسرا ہے، یہ عربی والا ہے۔ وعظن کے مادے کے اندر وہ نصیحت ہے جس کے اندر تنبیہ شامل ہو۔ دماغ صحیح رکھنا، قانون کل بتا دیا ہے، اگر قانون کا النگھن کیا تو خیریت نہیں ہے، یہ معنی ہے یعظکم بہ کا۔ فعظوہن، عورتوں کے بارے میں ہے نا، جس کا حوالہ پیچھے میں نے ابھی دیا ہے کہ پہلے ان کو محبت آمیز لہجے میں سمجھاؤ، نہ مانے فعظوہن، تو ذرا دھمکی آمیز لہجے میں، سخت لہجے میں سمجھاؤ، پھر بھی نہ مانے تو یہ کرنا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ تم اگر حدود اللہ کو پامال کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو چھوڑے گا نہیں، لازماً پکڑے گا، سزا دے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اگر تم نے زبردستی کسی پر دباؤ ڈال کر اسے خاموش رہنے پر مجبور کیا ہے اور وہ اپنا درد کہیں نہیں بیان کر سکتا یا نہیں بیان کر سکتی، تو یہ مت سمجھنا کہ تمہارا ظلم چل جائے گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، یہاں کسی کو پتہ نہ چلے، آخرت میں تمہارا بھرتا بنے گا، بچ نہیں سکتے۔ بات سمجھے نہیں؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت۔ تو ابھی تو بات اسی کے سے متعلق چل رہی ہے، لیکن اب اس کو یہیں روک دیجئے، ابھی اور بھی دوسرے بعض مسائل ہیں جو ذرے بحث آئیں گے۔ ہاں کچھ اور کچھ پوچھنا ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔